خداوند آپ کے ساتھ ہو، ہمارے لیے خداوند یسوع مسیح کی انجیل بمطابق مقدس یوحنا۔ اے خداوند تیری تمجید ہو۔ اس کے 14ویں باب کی پہلی 12 آیات۔ اس وقت یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا، تمہارا دل نہ گھبرائے، تم خدا پر ایمان لاتے ہو تو مجھ پر بھی ایمان لاؤ۔ میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا، کیونکہ میں تمہارے لیے جگہ تیار کرنے جاتا ہوں، اور جب میں جا کر تمہارے لیے جگہ تیار کروں گا تو پھر آؤں گا اور تمہیں اپنے ساتھ لے لوں گا، تاکہ جہاں میں ہوں تم بھی ہو، اور جہاں میں جاتا ہوں تم جانتے ہو، اور وہاں کی راہ تم جانتے ہو۔ توما نے یسوع سے کہا، اے خداوند، ہم نہیں جانتے کہ تو کہاں جاتا ہے، تو ہم وہ راہ کیوں کر جانیں؟ یسوع نے توما سے کہا، راہ اور حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا۔ اگر تم مجھے جانتے تو میرے باپ کو بھی جانتے، اور اب سے تم جانو گے اور تم نے اسے دیکھا ہے۔ فیلبوس نے یسوع سے کہا، اے خداوند، باپ کو ہمیں دکھا تو ہمارے لیے بس ہے۔ یسوع نے اس سے کہا، اے فیلبوس، میں اتنی مدت سے تمہارے ساتھ ہوں، کیا تم مجھے نہیں جانتا؟ جس نے مجھے دیکھا ہے اس نے باپ کو دیکھا ہے۔ پھر تو کس طرح کہہ سکتا ہے کہ باپ کو ہمیں دکھا؟ کیا تجھے یقین نہیں کہ میں باپ میں ہوں اور باپ مجھ میں ہے؟ یہ باتیں جو میں تم سے کہتا ہوں اپنی طرف سے نہیں کہتا، لیکن باپ جو مجھ میں رہتا ہے وہی اپنے کام انجام دیتا ہے۔ میرا یقین کرو کہ میں باپ میں ہوں اور باپ مجھ میں ہے، نہیں تو کاموں ہی کے سبب سے یقین کرو۔ میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ جو مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ بھی یہ کام کرے گا جو میں کرتا ہوں، بلکہ ان سے بھی بڑے کام کرے گا، کیونکہ میں باپ کے پاس جاتا ہوں۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ مسیح خدا میں میرے عزیزوں، ہم خدا باپ کے شکر گزار ہیں اس خوبصورت زندگی کے لیے اور بہت سی برکتوں کے لیے جو خدا ہماری زندگی میں ہمیں عطا کرتا ہے، اور خاص طور پر جب خدا ہمیں یہ موقع دیتا ہے کہ ہم خدا کے پاس آئیں، خدا کے گھر میں آئیں، خدا کی باتوں کو سن سکیں، اس کے کلام کو سن سکیں، اسے جان سکیں اور اسے پہچان سکیں۔ یہ خدا کی برکت ہے، خدا کا فضل ہے یہ ہمارے لیے، اور اس فضل اور اس برکت کا ہم تجربہ جو ہے یہ پچھلے 4 اتواروں سے کر رہے ہیں، پچھلے 4 اتواروں سے۔ مسیح میں میرے جو آج کا کلام جو ہے اس میں ساری بات جو ہے جس اس کلام کی یہ ہے کہ ہم خداوند کو کیسے جان اور پہچان سکتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں سے یہی کہتا ہے کہ اگر تم مجھے جانتے تو تم کس کو جانتے؟ تم میرے باپ کو بھی جانتے، اگر تم مجھے جانتے۔ مسیح میں میرے میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو موسم ہے یا یہ جو 4 اتوار سے یہ جان پہچان کا معاملہ چل رہا ہے، خدا یسوع مسیح نے اپنے وعدے کے مطابق جس طرح اس نے کہا تھا اس سے ہمارے لیے دکھ اٹھائے
صلیبی موت مرا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا۔ اپنے وعدے کے مطابق وہ جی اٹھا ہے، اور تیسرے دن جب کچھ عورتیں خداوند یسوع مسیح کی قبر پر گئیں، اور وہاں پر کیا ان کا تجربہ کیا ہوتا ہے کہ وہ پتھر جو ہے وہ کیا ہے، ہٹا ہوا ہے، اور جو قبر کیا ہے، خالی ہے، قبر خالی ہے۔ یہاں سے پہچاننے کا عمل شروع ہوا ہے۔ اس کے بعد ہم نے جو دوسرا اتوار تھا، ہم نے سنا کہ خداوند یسوع مسیح پہلے 10 پر ظاہر ہوتا ہے۔ اس وقت توما ان کے ساتھ نہیں تھا، اور پھر جب توما ان کے ساتھ تھا تو پھر خداوند ان پر ظاہر ہوتا ہے، اور اس وقت کیا ہوتا ہے، توما کہتا ہے کہ جب تک میں اس کے زخموں میں اپنی انگلیاں نہ ڈال لوں اور پسلی جہاں پر نیزہ لگا تھا وہاں پر میں اپنا ہاتھ نہ ڈالوں، تب تک یقین نہ کروں گا کہ یسوع مسیح جی اٹھا ہے۔ اور یسوع مسیح اس پر ظاہر ہوتا ہے، اور کیا ہوتا ہے کہ وہ بھی یسوع مسیح کو جانتا ہے اور پہچان لیتا ہے کہ تو میرا خداوند اور تو ہی میرا خدا ہے۔ شاگردوں کو خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں تمہیں سلامتی حاصل ہو، اور اسی سلام کرنے کے طریقے میں وہ اپنے خداوند کو پہچان لیتے ہیں۔ تیسرا اتوار ہم نے کیا سنا؟ تیسرے اتوار پر ہم نے سنا کہ خداوند یسوع مسیح 2 شاگردوں کے ہمراہ کس راہ پر تھا؟ اماؤس کی راہ پر جا رہے تھے۔ 2 شاگرد جا رہے تھے، اور یسوع ان کے ساتھ چلنا شروع کرتا ہے، ان سے بات چیت شروع کرتا ہے کہ کس واقعے کے بارے میں بات کر رہے ہو۔ وہ سارا واقعہ بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم میں سے کچھ عورتیں وہ صبح تڑکے گئی تھی قبر پر، انہوں نے کہا ہے کہ وہ جی اٹھا ہے، انہوں نے کہا ہے، یعنی انہوں نے سنا بھی ہے، گواہی بھی ہے، لیکن پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ سنا ہے، کچھ عورتیں کہہ رہی تھیں۔ اور شام کے وقت جب یسوع ان کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھتا ہے اور روٹی توڑتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ خداوند یسوع مسیح کو پہچان لیتے ہیں، جان لیتے ہیں، پہچان لیتے ہیں۔ پچھلے اتوار ہم نے ایک اور خوبصورت یسوع مسیح کے بارے میں سنا کہ یسوع مسیح کیا کہتا ہے؟ ہاں جی بالکل، اچھا چرواہا۔ اچھا چرواہا کون ہے؟ یسوع مسیح کیا بتاتے ہیں کون ہے؟ اچھا چرواہا میں ہوں۔ اور اچھے چرواہے کی علامت کیا بتاتے ہیں؟ نشان کیا بتاتے ہیں اس کا؟ کہ اچھا چرواہا اپنی بھیڑوں کے لیے کیا کرتا ہے؟ اپنی جان دیتا ہے۔ اچھا چرواہا اپنی بھیڑوں کے لیے جان دیتا ہے۔ اور یسوع مسیح ایک بات، بڑی خوبصورت بات تھی، یسوع مسیح کہتے ہیں کہ بھیڑ خانہ جو ہے اس کا دروازہ کون ہے؟ میں ہوں، میں ہوں دروازہ، اور جو مجھ سے گزرتا ہے وہی کیا ہوتا ہے؟ بھیڑ خانہ میں داخل ہو سکتا ہے۔ ہاں، جو ادھر ادھر سے آتے ہیں وہ کیا ہے؟ چور ہے یا کیا ہے؟ بٹ مار ہے۔ یسوع مسیح کہتا ہے کہ دروازہ میں ہوں، جو مجھ سے گزرتا ہے وہی اچھا چرواہا بن سکتا ہے۔ اور آج یسوع مسیح ایک اور خوبصورت بات کہتے ہیں کہ ہاں، اگر ہمیشہ کی زندگی پانی ہے، اگر خدا کی قربت میں آنا ہے، تو خداوند یسوع مسیح نے کیا کہتے ہیں کہ راہ، حق اور زندگی مسیح میں میرے جو پہچان یسوع مسیح کی کہ میں یسوع مسیح کون ہے، مسیح میں میرے جو آج کا کلام، پہلی تلاوت جب ہم لیتے ہیں، پہلی تلاوت میں شماس اور خدمت کی بات کی گئی ہے۔ خدمت، وہ لوگ خدمت کے لیے چنے جاتے ہیں یا ان کو چنا جائے گا جو کہ خدا کے پاک روح اور اس کی حکمت سے کیا ہے؟ ملبس ہے۔ پاک روح، خدا اپنا روح ہمیں سونپتا ہے، دیتا ہے، پاک تثلیث کا تیسرا حکم۔ اور اس کے ساتھ خدا کی ایک صفت، بہت سی صفتوں میں سے ایک صفت کیا ہے؟ خدا کی حکمت، سمجھ۔ خداوند کے حضور ان کو پہلی تلاوت میں چنا جاتا ہے خدمت کے لیے جو روح اور حکمت سے معمور ہے۔ دوسری تلاوت میں مقدس پولس رسول ہم سب کو کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے آپ کو ایک مقدس عمارت بنانا ہے۔ مقدس عمارت
جو کس کے لائق ہو؟ ہمارے خدا کے لائق ہو۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں یہی سکھایا گیا ہے، خداوند ہمیں یہی سکھاتے ہیں کہ ہمارے بدن کیا ہے؟ روح القدس کی ہیکل ہے۔ اس لیے اس بدن کو نیک کاموں کے ذریعے، نیک اعمال کے ذریعے ہم نے اس ہیکل کو، اس عمارت کو کیا کرنا ہے؟ مقدس بنانا ہے، اس لائق بنانا ہے کہ ہمارا خدا اس میں بس سکے، اسے اپنے لائق پا سکے۔ آج کی انجیل مقدس جو ہے اس میں یہی خوبصورت بات کی گئی ہے کہ اگر ہم نے اپنے آپ کو اس لائق بنانا ہے تو اس کے لیے طریقہ، راہ کہہ لیں، طریقہ کہہ لیں، یا زندگی کا طریقہ کہہ لیں، یا حق اور سچ کا طریقہ کہہ لیں۔ اور یسوع مسیح نے کہا ہے کہ اگر تم اس لیول پر، اگر تم اس لائق بننا چاہتے ہو کہ خدا کے قربت میں آ سکو، تو کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے کیا ہے؟ یسوع وہ راہ ہے جس پر ہم نے کیا کرنا ہے؟ چلنا ہے۔ یسوع حق ہے جس کی ہم نے کیا کرنی ہے؟ ہمیشہ گواہی دینی ہے۔ اور یسوع مسیح زندگی ہے، زندگی کا سرچشمہ ہے، جو ہمیں زندگی بلکہ ہمیشہ کی زندگی دیتا ہے۔ اگر ہم یسوع کو چھوڑ دیں کہ ہاں یہ کوئی بات نہیں، یسوع کے بغیر بھی ہم پالیں گے، ایسی بات نہیں ہے۔ یسوع مسیح خود کہتے ہیں کہ میرے وسیلے کے بغیر کوئی باپ کے پاس نہیں جا سکتا۔ کیوں ایسا کہتے ہیں خدا یسوع مسیح؟ کیوں ایسا کہتے ہیں؟ ہم نے ابھی بہت بڑے بھید منائے ہیں پچھلے دنوں میں۔ کیوں خدا یسوع مسیح ایسا کہتے ہیں؟ خدا یسوع مسیح باپ کے پاس ہے، اور دیکھیں باپ نے اسے یہ شرف عطا کیا ہے۔ مقدس یوحنا یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے۔ یاد رکھیں، جب ہم مسیح پر ایمان لاتے ہیں، خدا کے بیٹے پر ایمان لاتے ہیں، تو یاد رکھیں کہ وہ ہمارے لیے ہماری نجات کا وسیلہ بن جاتا ہے۔ اس کو خدا نے اس دنیا میں بھیجا، اپنے بیٹے کو، تاکہ ہماری نجات کا وسیلہ بنے، ہماری زندگی کا وسیلہ بنے۔ اور اس نے وسیلہ ہوتے ہوئے ہمارے لیے کیا کیا؟ دکھ اٹھائے، صلیبی موت مرا، اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ مسیح میں میرے عزیزو، یاد رکھیں، یسوع مسیح کے بغیر ہمیشہ کی زندگی پانا ناممکن ہے، کیونکہ یسوع مسیح اس دنیا میں آیا ہی اس مقصد کے لیے تھا کہ ہمیں زندگی دے اور ہمیشہ کی زندگی عطا کرے۔ مقدس یوحنا کی انجیل اس کا 10واں باب اس کی 10ویں آیت میں یہی ہے، میں اس لیے آیا ہوں تاکہ وہ زندگی پائے اور کثرت کی زندگی پائے۔ یسوع مسیح ہمارا وسیلہ ہے، اسی کے ذریعے ہم نجات کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس لیے خدا یسوع مسیح نے بالکل درست کہا کہ میرے وسیلے کے بغیر کوئی باپ کے پاس نہیں جا سکتا ہے۔ مسیح میں میرے عزیزو، آج کی انجیل مقدس کو تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ آج خداوند یسوع مسیح شروع بھی کرتے ہیں تو شاگردوں کو یہی کہتے ہیں کہ تمہارا دل نہ گھبرائے۔ مطلب وہ کیا ہے؟ گھبرائے ہوئے ہیں، کسی چیز سے گھبرا رہے ہیں۔ اسی لیے خداوند یسوع مسیح پہلی بات یہ کہتا ہے کہ تمہارا دل نہ گھبرائے۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی وجہ ہے پیچھے۔ اس کے بعد خداوند یسوع مسیح بارہا پوری انجیل میں بارہا کہتا ہے یقین کرو، یقین کرو، میں اور باپ ایک ہے، ایمان لاؤ، جو مجھ پر ایمان لاتا ہے مجھ سے بڑے کام کرے گا۔ کیوں بارہا خداوند یسوع مسیح ان کو یقین لانے اور ایمان لانے کی بات کر رہے ہیں؟ مسیح میں میرے عزیزو، ایک چیز ہمیں سیکھنی اور سمجھنی ہے کہ مقدس یوحنا کی انجیل کے یہ 13 سے لے کر 17 ابواب تک
یعنی 13واں 14واں 15واں 16واں اور 17واں باب مقدس یوحنا کی انجیل کے کون کون سے ابواب؟ 13 14 15 16 اور 17۔ یہ ابواب جو ہے یاد رکھیں یہ 5 باب لکھے ہیں جو یہ مقدس یوحنا خداوند یسوع مسیح اور اس کے شاگردوں کے آخری کھانے کی ساری داستان ان 5 ابواب میں لکھتا ہے۔ ہم جب پاک ہفتہ مناتے ہیں تو پاک ہفتے کے دوران پاک جمعرات کی عبادت ہم کرتے ہیں۔ پاک جمعرات کی عبادت میں ہم کیا یاد کرتے ہیں؟ یادگاری کیا ہم کرتے ہیں؟ ہاں کیا کرتے ہیں ہم؟ رسمیں کون سی ادا کرتے ہیں ہم اس پاک جمعرات کی عبادت میں؟ پاؤں دھوئے جاتے ہیں اور اس کے بعد پاک ماس ہوتی ہے، اور پاک ماس کے اینڈ پر کیا ہوتا ہے؟ شراکتی کھانا ہوتا ہے۔ یعنی ہم اس شام کو ان 2 لمحوں میں کیا کرتے ہیں؟ یاد کرتے ہیں کہ اس شام کو یہ ہوا۔ لیکن مقدس یوحنا ہمارے سامنے اپنی انجیل میں اسی شام کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کرتا ہے، اور اس شام کو بیان کرتے ہوئے وہ کتنے ابواب میں اس کو بیان کرتا ہے؟ 13ویں 14ویں 15ویں 16ویں اور 17ویں باب میں مقدس یوحنا کی انجیل۔ یہ 5 ابواب جو ہے یہ اس شام کی سٹوری ہے ساری، کہ پاؤں دھونے، شراکتی کھانا کھانے، پاک یوکرس کی تقرری، اور اس کے علاوہ کیا ہوا تھا وہاں پر؟ کیا بات چیت ہوئی تھی وہاں پر؟ مسیح میں میرے جو 13واں باب جو ہے یہ بھی ایسے شروع ہوتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو حوصلہ دیتے ہیں، تسلی دے رہے ہیں ان کو، اور آج ہم نے 14ویں باب میں سے تلاوت کی ہے۔ 14واں باب جیسے میں نے بتایا کہ یہ ڈسکورس جو ہے یہ خداوند یسوع مسیح نے آلریڈی بتا چکے ہیں کہ میں اب کہاں جا رہا ہوں؟ باپ کے پاس جا رہا ہوں، اپنی قربانی ادا کریں گے اور اس کے بعد کیا کریں گے؟ باپ کے پاس چلے جائیں گے۔ اور ابھی شاگرد جو ہے یہ پریشان ہو گئے۔ کیوں پریشان ہے؟ کیونکہ شاگردوں کے مطابق خداوند یسوع مسیح وہ مسیحا تھا جس نے آنا تھا، اس نے ان کے لیے کیا کرنا تھا؟ لڑائیاں کرنی تھی، ان کے لیے بادشاہت جیتنی تھی، بہت سی قوموں کو شکست دینی تھی، اور اس نے کیا کرنا تھا؟ ان کو بحال کرنا تھا۔ کیونکہ اس وقت اس دور میں جس وقت یسوع تھے اس وقت وہ رومیوں کی غلامی میں تھے، اور اس غلامی سے آزاد ہونا چاہتے تھے، دبائے جا رہے تھے، ناانصافیوں کا سامنا کر رہے تھے، اور وہ ان تمام دباؤں سے نکلنا چاہتے تھے۔ اور جس طرح نبیوں نے پیشن گوئی کی تھی ایک مسیحا آئے گا، اور وہ کون ہوگا؟ وہ داؤد کی نسل میں سے ہوگا، اور داؤد ان کے لیے وہ بادشاہ تھا جس نے ان کے لیے کیا کیا؟ اس نے لڑائیاں کی، اس نے بہت سی قوموں کو فتح کیا، اور اس کے دور میں داؤد نبی کے دور میں، داؤد بادشاہ کے دور میں بنی اسرائیل جو ہے وہ فتح مند تھی۔ خدا بڑی برکت دی۔ اور جب خدا یسوع مسیح یروشلم میں داخل ہوتے ہیں، پاک جمعرات سے پہلے ہم کھجوروں کا اتوار مناتے ہیں نا، کھجوروں کے اتوار میں جب یروشلم میں داخل ہوتے ہیں ان کے شاگرد اور دوسرے لوگ وہ نعرے کیا مارتے ہیں اس وقت؟ کس کو ہوشانا؟ داؤد کے بیٹے کو ہوشانا۔ داؤد کا بیٹا کیوں؟ کیونکہ اس کا انہوں نے تھوڑا جلال تو دیکھا ہے پہلے۔ وہ کیا دیکھا ہے؟ کہ یہ اندھوں کو آنکھیں دے سکتا ہے، یہ مردوں کو زندہ کر سکتا ہے، یہ لنگڑوں کو چلنے کی طاقت دے سکتا ہے۔ ہاں یہ ہمارا کیا ہے؟ بادشاہ ہوگا، یہ ہمیں کیا کرے گا؟ ہماری تمام غلامی سے، ناانصافیوں سے، ہر ایک طرح کی برائی سے کیا کرے گا؟ ہمیں یہ نکالے گا، یہ لڑے گا ہمارے لیے۔ لیکن ان کا بادشاہ جو انہوں نے سوچا تھا اس سوچ سے یہ بادشاہ بالکل فرق ہے۔ یہ بادشاہ کہتا ہے کہ میری بادشاہی اس دنیا کی نہیں ہے، میری بادشاہی کہاں کی ہے؟ آسمان کی بادشاہی ہے۔
یہ وہ بادشاہ ہے جس کے بارے میں وہ سوچ رہے تھے کہ یہ ہمارے لیے لڑے گا، یہ ہمیں آزاد کرائے گا، یہ ہمیں اوپر لے کر آئے گا. لیکن یہ بادشاہ تو خود کہہ رہا ہے کہ ضرور ہے کہ ابن انسان کیا کیا جائے، سردار کاہنوں سے رد کیا جائے، پکڑوایا جائے، قتل کیا جائے اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے. وہ کہتے ہیں یہ بادشاہ کیسا ہے؟ اور ابھی جب ان کو یہ لگ رہا ہے کہ ہاں ابھی ٹھیک ہے، ابھی یہ کچھ ہوگا، لیکن ابھی وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، میں تو جا رہا ہوں باپ کے پاس. مسیح میں میرے شاگرد جو ہے وہ یسوع مسیح کو اور اس کے مقصد کو بہت جلدی پہچان نہیں سکے تھے. یہ یاد رکھیں، یہ یاد رکھنا ہے ہم نے کہ شاگرد خدا یسوع مسیح کے ساتھ تھے، لیکن وہ ایک دم سے یسوع مسیح کے مشن کو اور اس کو نہیں پہچان سکے تھے. لیکن آہستہ آہستہ انہوں نے خداوند کو اور اس کی انجیل کو اور اس کے مشن کو پہچانا، آہستہ آہستہ. مسیح میں میرے آج دو لوگ، توما اور فیلبوس، آج دو شاگردوں کے نام ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ ہم جتنے یہاں پر بیٹھے ہیں، ہم میں سے کئی یہاں پر توما بیٹھے ہیں اور کئی یہاں پر فیلبوس بیٹھے ہیں. کیسے؟ خداوند یسوع مسیح کہہ رہا ہے، تسلی دے رہا ہے، وعدہ کر رہا ہے کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا دل نہ گھبرائے. جس طرح تم خدا پر ایمان لاتے ہو، مجھ پر ایمان لاؤ. کیوں؟ کیونکہ میں تم سے پہلے جاتا ہوں. کس لیے جا رہا ہوں؟ مقصد بتا رہا ہوں ان کو، تاکہ تمہارے لیے کیا کروں؟ جا کر جگہ تیار کروں. اور جب جگہ تیار کر لوں گا تو تسلی رکھو، میں پھر آؤں گا اور تمہیں کیا کروں گا؟ اپنے ساتھ لے لوں گا. پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اور خداوند یسوع مسیح بڑے وثوق کے ساتھ کیا کہتا ہے کہ تم جانتے ہو میں کہاں جاتا ہوں اور اس جگہ کی راہ بھی تم کیا ہے؟ جانتے ہو. کیوں یسوع مسیح نے ایسے کہا؟ کیونکہ یسوع مسیح کی کل عمر کتنی تھی؟ کل عمر کتنی تھی؟ 33 یا 33.5 سال. اور اس میں سے یسوع مسیح کی جو منادی جو یسوع مسیح نے کی تھی وہ کتنے سال کی تھی؟ 3 یا 3.5 سال. مسیح میں میرے 3 سال یسوع مسیح کے رہنے کے بعد، 3 سال یسوع مسیح کے ساتھ رہنے کے بعد توما کہہ رہا ہے کہ ہم نہ تو اس جگہ کو جانتے ہیں جہاں تو جا رہا ہے اور نہ ہی ہم اس راہ کو جانتے ہیں جہاں تو جا رہا ہے. کیونکہ ان کی سوچ فرق تھی، ان کی سوچ فرق تھی، ان کی منزل فرق تھی اور ان کی سوچ فرق تھی، راہ فرق تھی. لیکن یسوع مسیح انہیں بتاتا ہے کہ نہیں، میری راہ یہ نہیں ہے، لڑائی جھگڑا، یہ میری لڑائی یہ نہیں ہے. یسوع مسیح کہتے ہیں کہ میری لڑائی کیا ہے؟ کہ ہم زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں. یہ یسوع مسیح کی لڑائی یہ تھی. اس نے ہمیں گناہ کی غلامی سے کیا کیا؟ نکالا. اس نے ہمیں موت کے سائے سے نکالا، اس نے ہمیں نجات دی. یہ تھی لڑائی یسوع مسیح کی، کہ شیطان کے جوئے سے ہمیں آزاد کرائے اور ہمیں ہمیشہ کی زندگی دلائے. یہ لڑائی تھی یسوع مسیح کی. اور یسوع مسیح کو یہ تھا کہ میرے ساتھ 3 سال تک میرے ساتھ رہے ہیں، انہوں نے دیکھا ہے کہ کیسے میں نے خدا کے کاموں کو ان کے درمیان کیا ہے، کیسے میں نے زندگی دی ہے، کیسے میں نے لوگوں کو شفائیں دی ہے، کیسے میں نے معجزات کیے ہیں. خداوند یسوع مسیح کا خیال تھا کہ جانتے ہیں، اس لیے یسوع نے کہا کہ تم جانتے ہو کہاں میں جاتا ہوں اور وہاں کی راہ بھی تم جانتے ہو. اور توما کیا کہتا ہے کہ ہم نہ تو جانتے ہیں کہ تو کہاں جا رہا ہے اور نہ ہی ہم وہ راہ جانتے ہیں. اس لیے میں نے کہا کہ ہم میں سے بہت سے یہاں پر موجود ہیں جو شاید کئی ہم میں سے توما ہیں جو یہ کہیں گے کہ پتہ نہیں کتنے جانا ہوتے بعد مرن دے باپ نہیں کتنے جانا، یا ابھی بھی مسیح زندگی گزار رہے ہیں لیکن کوئی پتہ نہیں کدھر، بس ٹھیک ہے جدھر چل رہے ہیں چلن دو. کیا ہم مسیحی زندگی گزار رہے ہیں؟ سوال یہ ہے. اور چیلنج کیا ہے؟ چیلنج یہ ہے کہ یسوع مسیح کہتے ہیں کہ راہ، حق اور زندگی. ہاں، ایک سٹینڈرڈ ہوتا ہے ہر چیز کا. سٹینڈرڈ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟
ایک معیار ہوتا ہے ہر چیز کا. اگر ہماری مسیحی زندگی کی بات کرتے ہیں تو ہماری مسیحی زندگی کا معیار کیا ہے کہ ہماری مسیحی زندگی کس کی مانند ہونی چاہیے؟ یسوع مسیح کی مانند ہونی چاہیے. کیونکہ ہم نے مسیح کے نام میں استباغ پایا ہے, ہم مسیحی کہلاتے ہیں, اور مسیحی ہوتے ہوئے ہمارا معیار یہ ہے کہ مسیحی زندگی ہماری کس کی مانند ہونی چاہیے؟ یسوع مسیح کی مانند ہونی چاہیے. دنیا میں کافی برانڈز ہیں, وہ برانڈز جو ہیں وہ کیا اپنا قائم کیا رکھتے ہیں؟ ہمیشہ اپنا معیار قائم رکھتے ہیں. اور ان کو برانڈز بھی اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ ان کا معیار جو ہے وہ معیار سے گرتے نہیں ہیں, اس لیے کیونکہ وہ معیار قائم رکھتے ہیں, اسی لیے ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ یہ کیا ہے؟ برانڈز ہے. لوکل نہیں کمپنی, برانڈز ہے, اسٹینڈرڈ, ایک معیار ہے. فار ایگزامپل موٹر وے پہ کیا آپ بائک لے کے جا سکتے ہیں؟ آپ کیوں؟ ہاں, ہائی وے ہے, معیار پر پورا نہیں اترتی ہے بائک. ایون یہاں تک کہ آپ جو تھکی ہوئی گاڑی ہے وہ بھی لے کے موٹر وے پہ نہیں چڑھ سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس کا ایک معیار ہے کہ ہاں یہاں اس معیار کی گاڑیاں جو ہے وہ صرف وہی موٹر وے پہ چل سکتی ہیں. مسیح میرے جو یہ تمام مثالیں دینے کا مطلب کیا ہے؟ سمجھانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم جب یسوع مسیح کہتے ہیں نا کہ راہ, حق اور زندگی میں ہوں, تو ہمارا معیار ایک سیٹ کیا گیا ہے کہ ہمارا معیار یہ ہے. اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم نے ہمیشہ کی زندگی پانی ہے تو اس کے لیے راہ کون ہے؟ یسوع مسیح ہے. جب یسوع مسیح جو راہ ہے اس راہ پر چلیں گے تو پھر ہم کہاں جائیں گے؟ حق اور سچ تک پہنچیں گے. کہ حق کیا ہے؟ سچ کیا ہے؟ خدا کے 10 حکموں میں کیا لکھا ہے کہ جھوٹ بولنا ہے کہ نہیں بولنا ہے؟ ٹھیک ہے, اگر جھوٹ نہیں بولنا ہے خدا کا حکم ہے تو کیا ہے؟ یہ ایک معیار ہے. اور خدا یسوع مسیح یہی کہتے ہیں کہ راہ میں ہوں, اس راہ پر چلو. حق کا مطلب کیا ہے؟ سچ. جب اس راہ پر چلتے ہیں تو پھر ہم سچ تک پہنچتے ہیں. اور سچ کیا ہے؟ سچ یہ ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے. ایمان لانے کا مطلب ہے اس کی قربانی کے ساتھ وفادار رہنا. اس نے جو ہمارے لیے قربانی دی ہے اس قربانی کے ساتھ وفادار رہنا, یہ ہے حق اور سچ پر ایمان لانا. ایمان لانے کا مطلب یہ ہوتا ہے جب ہم راہ پر چلیں گے حق تک پہنچیں گے, سچ تک پہنچیں گے کہ خدا ہم سے محبت کرتا ہے. جب اس محبت کو ہم جان لیں گے, پہچان لیں گے, تو یاد رکھیں کہ پھر زندگی تو خدا ہمیں تحفے میں دیتا ہے. یہ کہتا ہے کہ جان دینے تک وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا زندگی تو خدا خود ہمیں تاج کی صورت میں دیتا ہے. ہم اس راہ پر چلیں, اس سچ تک پہنچے کہ خدا محبت ہے, اور ہم اپنے اندر محبت کو قائم کریں, اور خدا کہتا ہے کہ میں ہمیشہ کی زندگی تمہیں تحفے میں دوں گا. دوسرا شاگرد فیلبوس یسوع مسیح سے کیا کہتا ہے کہ ہمیں کس کو دکھا؟ باپ کو دکھا. کیوں؟ کیونکہ یسوع مسیح نے توما سے کہا کہ اگر تم مجھے جانتے تو کس کو جانتے؟ باپ کو جانتے. وہ کہتا ہے باپ کو دکھا, باپ کا ہے. اور یسوع مسیح نے اسے کیا جواب دیا؟ جس نے مجھے دیکھا ہے اس نے باپ کو دیکھا. مسیح میں میرے سو یاد رکھے, پوپ فرانسس ہمارے روحانی چوپان, جب ہم رحم کا سال ہم نے منایا تھا پوری پاکمہ کلیسیا میں, اور رحم کے سال جب چل رہا تھا تو اس میں ایک بڑی خوبصورت بات انہوں نے کہی تھی, اور وہ یہ تھی کہ جب ہم یسوع مسیح کا تجربہ کرتے ہیں تو ہم باپ کے رحم کا چہرہ دیکھتے ہیں. یسوع مسیح میں ہم کس کو دیکھتے ہیں؟ باپ کے رحم کے چہروں کو دیکھتے ہیں. مسیح میں میرے جو یاد رکھیں, یہ صرف اس سال میں ہی نہیں, ہر روز ہم نے باپ کا چہرہ دیکھنا ہے تو ہم یسوع مسیح میں دیکھیں. کلام کو پڑھ کر دیکھیں باپ کا چہرہ کیا ہے. باپ اپنے چہروں کا ہم پر یسوع مسیح میں ظاہر کرتا ہے. کس طرح سے؟ جب ہم باپ کو
ایک شفا کا چہرہ دیکھنا چاہتے ہیں باپ کا، تو ہمارے سامنے خداوند یسوع مسیح پطرس کی سانس کو، شمعون پطرس کی سانس جو تب سے پڑی ہوئی تھی، خداوند یسوع مسیح سے چھوتے ہیں اور کیا ہے، وہ شفا پاتی ہے۔ 12 سال سے وہ عورت جس کو ادرار خون کی بیماری تھی، وہ خداوند کو چھوتی ہے اور کیا کرتی ہے، خدا کے رحم اور شفا کے چہرے کو کیا کرتی ہے، خداوند یسوع مسیح میں دیکھتی ہے۔ یائر کی بیٹی یا اس بیوہ کا بیٹا جو مر جاتے ہیں، ٹھیک ہے، لازر، یہ 3 لوگ ہیں جن کو خداوند یسوع مسیح نے مردوں میں سے زندہ کیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے باپ کا کون سا چہرہ دیکھا، زندگی دینے والا چہرہ دیکھا ہے۔ لنگڑے ہیں، ٹھیک ہے، گنگے ہیں، ان تمام نے باپ کا چہرہ کس میں دیکھا ہے، یسوع مسیح میں دیکھا ہے۔ اسی لیے خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ جس نے مجھے دیکھا ہے اس نے کس کو دیکھا ہے، باپ کو دیکھا۔ مسیح میں میرے عزیزو، آج جب ہم سب آج یہاں پر موجود ہیں، ہم کس کی مانند ہیں؟ ہم توما کی مانند ہے، فیلبوس کی مانند ہے، یا کہ ہم آج کے مسیحی جو ہے، کیا ہم ان کی مانند ہیں؟ ابھی تک اتنی دیر ہو گئی ہے، اتنے سال ہو گئے ہمیں مسیحی زندگی گزارتے ہوئے، اگر آج بھی ہم یہ نہ بتا سکیں یا یہ نہ سمجھ سکیں کہ راہ کیا ہے، حق اور زندگی کیا ہے، یا آج بھی ہمیں یہ سمجھنا آئے کہ باپ اور یسوع مسیح جو ہے وہ ایک ہے یا علیحدہ ہے، تو میرے خیال میں یہ ہمارے لیے سوالیہ نشان بنتا ہے آج، کہ اتنی مسیحی زندگی گزارنے کے بعد ہمیں آج تک یہ سمجھنا آئی ہو۔ اور آج جب خدا کا کلام ہمیں یہ دوبارہ یہ موقع دے رہا ہے کہ ہم خدا کے کلام میں ایک دفعہ پھر سیکھیں کہ ہماری راہ کیا ہے، ہمارے لیے حق کیا ہے، ہمارے لیے زندگی کیا ہے۔ یاد رکھیں، ہماری راہ بھی یسوع ہے، ہمارے لیے حق بھی یسوع ہے، اور ہمارے لیے زندگی بھی کون ہے، یسوع ہے۔ یسوع کے بغیر کچھ نہیں۔ ایک خوبصورت گیت ہم لوگ گاتے ہیں نا اکثر کا، ناصری کے سوا، تو بڑا چوچی گا میں دسو، ناصری کے سوا میں تو کچھ بھی نہیں، اور اس کی کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں اس گل چ، یسوع دے سوا اسی کچھ بھی نہیں۔ اس لیے اج دعا کریں گے کہ خدا سانو سارے میں برکت دے کہ اسی یسوع نو جان سکیے، پہچان سکیے، تاکہ وہ جڑا راہ ہے ساڈے واسطے، اس راہ تے اسی چل کے دیکھ سکیے، وہ جڑا ساڈے واسطے سچ ہے، حق ہے، محبت ہے، اسی اس محبت نو پہچان سکیے اور خدا کو زندگی تحفے دے طور پہ حاصل کر سکیے۔ مسیح ہمیں ایسا کرنے کی ہمت اور طاقت عطا کرے۔